لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلوات ماتمداران سرکار ابا عبداللہ الحسین، مومنین کرام، ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں اور موسم کے پیش نظر بہرحال اس مرتبہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، مگر آنے والے ہر عزادار سے یہ بات کہنا بہتر سمجھتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین کبھی بھی موسم کا محتاج نہیں ہوا ہے. ذکر حسین کبھی بھی زمانے کا محتاج نہیں رہا ہے. گھڑیاں بھی چلتی ہیں تو حسین کے ذکر کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. ساری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے، اس بات کا عالمیہ ہے کہ فقط آل محمد کا ہی گھرانہ ایسا ہے دنیا میں کہ جو زمانے میں کسی شے کا بھی محتاج نہیں ہے. جتنی چیزیں ہیں وہ آل محمد کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ حدیث نقل کی گئی کہ دنیا کے تمام حقوق کو علی مرتضیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ علی جہاں جہاں جائیں گے حق وہاں وہاں جائے گا. اگر سماعتوں کے دریچے آپ کے بیدار ہیں تو تمہید نہ پڑھ کے سیدھے سیدھے مجلس سے گفتگو کی جائے. حق اہل بیت یہی تھا ہی، عنوان اہل بیت یہی تھا ہی کہ زمانہ جانے کہ دنیا میں اگر حق بن کے رہنا ہے تو علی کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. یاد رکھیے گا، وہ کتنا بھی اعلان کرے کہ مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا حق پرست کوئی نہیں، مجھ سے بڑا جانباز کوئی نہیں، کتنا بھی اعلان کرے، مگر علی کے آگے آئے گا تو باطل ہو کے چلا جائے گا. اس لیے کہ دستور ہے یہ قانون الہی کا، اور یہ دستور ہے آل محمد کی محبت کا کہ اعلان کیا گیا کہ حق وہیں وہیں جائے گا، علی جہاں جہاں جائیں گے.
موضوع سخن میرا یہ نہیں ہے، ورنہ اس پہ بڑی دیر تک بات ہو سکتی ہے۔ یہ ٹاپک اور یہ موضوع، یہ عنوان بڑا وسیع ترین موضوع ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تھوڑا سا میں اپنے محترمین حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر سامنے آ جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تھوڑا آگے آ جائیے، یہ بیچ میں ایک دم سے خالی ہے، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک صلوات عظمت محمد والے محمد۔ اچھا، کچھ خاص منتظمین سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر امور خاص سے فارغ ہو چکے ہوں تو وہ مجلس میں شرکت کریں، چونکہ ابتدا ہی مکمل اور مرصع ہونی چاہیے۔ مجلس شروع ہو گئی ہے، جو حضرات کام سے فارغ ہو گئے ان سے گزارش کرتا ہوں میں انجمن غنچہ حیدریہ کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے کہ وہ فرش ادا پہ تشریف لائیں، تاکہ ایک کثیر تعداد میں آل محمد کے چاہنے والوں کا ستارہ فرش ادائے حسین پہ جب بکھر جائے تو دنیا ہمیں رشک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن ہے اللہ کی کتاب، قرآن ہے آل محمد کا مکمل قصیدہ، قرآن ہے اہل بیت کے عمل کرنے کے بعد لکھی جانے والی کتاب، قرآن ہے علی کی جنگوں کا مکمل آئینہ۔ اللہ نے اسی قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز، ان الصلاۃ، بے شک نماز روکتی ہے کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر، بری چیزوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، کفر سے روکتی ہے، دنیا کے ان تمام امور سے روکتی ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک طرف اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے، ایک طرف معصوم یہ کہہ رہے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ پڑھا لکھا مجمع مجھے بتائے کہ معراج کہتے کسے ہیں؟ بھئی آپ سب جانتے ہیں کہ معراج کہتے ہیں بلندی کو، معراج کہتے ہیں اونچائی کو، اور واضح کر دوں معراج کہتے ہیں ترقی کو۔ ہم سارا دن نماز پڑھتے رہیں اور ہمیں اگر معراج نہ ملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ہماری کہیں اور جا رہی ہے۔ توجہ کیجئے میرے عزیزو، اس کا مطلب کہ وہ نماز ہماری جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہیں اور جا رہی ہے۔ اللہ نے مطالبہ عمل صالحات کا خالی نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے مطالبہ قبولیت کا کیا ہے۔ تھوڑا سا بیدار رہیں گے تو شاید موضوع سے موضوع کو میں ملا سکوں۔ اللہ نے قبولیت کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم نماز منزل قبولیت تک پہنچ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرت محمد والے محمد۔ ہاتھ جوڑ کے یہ بات میں اپنے مجمع سے کہنا چاہتا ہوں، بھئی ایک طرف اللہ نے کہا نماز منکرات سے بچاتی ہے، نماز کفر سے بچاتی ہے، نماز فواحشات سے بچاتی ہے، اور ہم نماز پڑھ کے ایک دم سے نکلے اور ہمارے جسم سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے پاؤں سے، ہماری زبان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا کہ دیکھنے والے نے ہمیں کہہ دیا کچھ بھی ہو مگر یہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی ہو مگر یہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ بھئی ایک عام انسان ہمیں نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے مگر ہمارے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو مگر یہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ آپ یاد رکھیے گا وہ امام کی حدیث، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج بلندی کا نام، معراج ترقی کا نام۔ اس نے کہہ دیا ہمارے برے عمل دیکھ کے کچھ بھی ہو مگر یہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بڑھ کے پوچھ لیا بھیا سجدے کا نشان بہت بڑا ہے، یہ دیکھنے میں بھی نمازی، چلنے میں بھی نمازی، جانے میں بھی نمازی، اٹھنے میں بھی نمازی، بیٹھنے میں بھی نمازی، باتوں میں بھی نمازی۔ کہنے لگے سب کچھ تو نمازی دکھ رہا ہے مگر حرکتیں نمازی والی نہیں ہے۔
توجہ میرے عزیزو، حرکتیں ایسی ہیں جس نے بتا دیا کہ نماز نہیں پڑھ کے آیا. کیوں؟ کہ جو اللہ کی نماز پڑھے گا وہ ہمیشہ برائیوں سے دور رہے گا. اے بھائی، اس کے ہاتھ پیروں سے اتنا بڑا گناہ ہوا، اس کی زبان سے ایک صلوات پڑھے عظمت محمد وآل محمد. آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نماز پھر کہاں گئی؟ ہماری نماز وہاں گئی جہاں ان کی نماز گئی جو حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. اب میں کیسے انکشاف کروں اور کیسے واضح کروں اس لفظ کو جو میں نے کہہ دیا؟ ہماری نماز وہاں گئی جہاں ان کی نماز گئی کہ جو اہل بیت کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے تھے. ورنہ کربلا میں اس سرحد آخر پر ایسے ایسے نمازی ملیں گے آپ کو جن کی زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی تھی، مگر حسین کی دشمنی کے ایک عمل نے بتا دیا سب کچھ ہو سکتا ہے، نمازی نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد وآل محمد. میرے عزیزو آپ بیدار رہیے گا، سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر نمازی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نمازی وہ ہوتا ہے کہ جو برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. حسین اللہ کے بولتے قرآن کی ایک آیت کا نام ہے جس کے اس کے مقابلے میں جو آ جائے وہ نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، کربلا جاتا رہے. تعجب نہ کیجئے گا مولوی شباب 15 مرتبہ کربلا گیا، یہ تعجب نہ کیجئے گا، تعجب نہ کیجئے گا. جملہ دے رہا ہوں، کمال میرا 100 بار زیارت پہ جانا نہیں ہے، کمال ایک بار قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے قبولیت کی سند لے کے لوٹ آنا ہے. ارے میرے بھائی کہاں ہیں آپ؟ کمال صرف میرا جانا نہیں ہے کربلا، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ اہل بیت ہو، یہ بھی حق وہ بھی حق، نماز بھی حق اہل بیت بھی حق. یاد رکھیے گا. تو ہر شے کی بنیاد ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو جس نماز نے ہمیں برائیوں سے نہیں روکا وہ نماز نہیں. اب میرے نوجوانوں کے لیے جملہ ہے، جس فرش ادا نے زمانے کو برائیوں سے نہیں روکا، اللہ اکبر، کہاں بیٹھے بھائی؟ یہ نماز بھی حق، اہل بیت بھی حق. نماز بھی انسان کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا حسین ہماری زندگی کے لیے ضروری. ایک شے کا نام ہے اصول دین، ایک شے کا نام ہے فروع دین. ایک شے وہاں سے یہاں آئی، ایک شے یہاں سے وہاں گئی. توجہ تو کرے میرے عزیزو. بھائی کمال تب ہوگا جب ہم پوری رات شب بیداری کرنے کے بعد کسی ایک خالص بندے سے یہ سن لیں کہ شب بیداری کمال کی نہیں تھی، آپ کا اخلاق بہت کمال کا تھا، آپ کا کردار بہت کمال کا تھا. یہ جو میرا مہمان نواز مجمع بیٹھا ہے، میں نے یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہا ہے آپ کو ہتانے کے لیے نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے وکیل صاحب نے ابھی بہت بڑی بات کہی، میں تب سے آ رہا ہوں کہ جب یہ بچے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں جانتے تھے. سلام کرتا ہوں سرکار کے عقیدے کو جنہوں نے خدمت کرتے کرتے ایک عمر گزاری ہے آپ کے اس سرزمین عبداللہ پور اور اکبر پور کی زمین پر. آپ دیکھیں بہت کمال کی بات ہے. میں ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں ہر عزادار کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی کہیں چلا جا رہا ہے. مولوی صاحب آئے کہ نہیں آئے، شاعر صاحب آئے کہ نہیں آئے، نوحہ خان صاحب آئے کہ نہیں آئے، انجمن ہائے ماتمی آئی کہ نہیں آئی. یہ کیا ہے؟ یہی آپ کا خلوص، یہی خلوص قبولیت کی ضمانت بن جائے گا. مگر میرے نوجوانوں اسے رائگاں نہ ہونے دینا. صبح ہوتے ہی ہماری زبان پہ یہ جملہ رہے کہ جو آیا تھا وہ بہت اچھا تھا، یہ نہ رہے کہ ایک تو اچھا تھا دوسرا اچھا نہیں تھا. ساری قبولیت کی سند وہیں سے مٹا دی جاتی ہے، ایک اچھا تھا دوسرا اچھا نہیں تھا. سب حسین کے عزادار ہیں. یہ جو بیٹھا ہے بچہ یہ بھی حسین کا ماتمی ہے، وہ جو باہر ہے وہ بھی حسین کا ماتمی ہے، یہ جو ذاکر ہے وہ بھی حسین کا ماتمی ہے، یہ جو شاعر ہے وہ بھی حسین کا ماتمی ہے، یہ جو نوحہ خان ہے یہ بھی حسین کا ماتمی ہے.
اب اگر ہم نے کسی کو حقیر نگاہوں سے دیکھ لیا اور کہہ دیا صاحب وہ ہمیں پسند نہیں آیا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، عزاداری تمہاری پسند کا نام نہیں ہے، عزاداری حسین کی ماں کی پسند کا نام ہے۔ سب کچھ کر کے اگر ہم حسین کی ماں کی خدمت نہ کر پائے تو پھر عزاداری کرنا بیجا ہے۔ سب کچھ کر کے اگر ہم حسین کی خدمت نہ کر پائے، ذہنوں میں ہمارے ہمیشہ اس لیے کہ ہمیشہ ہم آل محمد کے غلاموں کی خاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم تو وہاں بھی نہیں پہنچ پائے جہاں سلمان پہنچے۔ ہائے ہائے، میرا مجمع جاگ رہا ہے تو بہت بڑی بات یہاں سے شروع کرنے والا ہوں، لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ذرا سا تھوڑی دیر متوجہ ہو جائیں۔ ہم وہاں بھی نہیں پہنچ پائے جہاں پہ حضرت سلمان کے بھی غلام ہیں، جہاں حضرت ابوذر کے بھی غلام ہیں، جہاں پہ میثم کے غلام، جہاں پہ خنبر کے غلام، جہاں پہ علی کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اگر ہم نے صحیح سے اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچا لیا تو یہی ہماری زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، کہاں سے کہاں میں آپ کو لے آیا، یہی ہماری زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ نماز انسان کو منزل معراج پہ لے جاتی ہے، فرش ادا انسان کو بلندی اور ترقی پہ لے جاتا ہے۔ غلام بنیے تو آل محمد کے غلاموں کی طرح، جیسے حضرت سلمان، جیسے حضرت ابوذر، حضرت عمار یاسر، حضرت میثم تمار، جب جی چاہا جہاں چاہا وہاں علی علی کیا، جب جہاں چاہا وہاں حسین حسین کیا۔ میرے عزیزوں، میں نے شاید کسی مجلس میں بات کہی ہو، اسلام کو ہر دور میں دو کرداروں کی ضرورت رہی ہے۔ بات الگ کی ہوگی تو دعا دے دیجیے گا۔ اسلام کو ہر دور میں دو کرداروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک مردوں کا کردار اور ایک عورتوں کا کردار۔ یہ سلسلہ چلا ہے بہت دور سے، اور ہوتے یہ سلسلہ آ گیا غلاموں تک، معصومین سے چلا آ گیا غلاموں تک، اور جب غلاموں میں آیا تو پھر اسلام نے دو نمائندگی کے طور پہ چہرے دکھائے۔ ایک مردوں کے کردار کا نام سلمان رکھا، ایک عورتوں کے کردار کا نام فضہ رکھا۔ ارے میرے بھائی جاگو تھوڑا تھا، میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک کردار کا نام سلمان، ایک کردار کا نام فضہ۔ حضرت سلمان بھی کوئی معمولی گھر کا نہیں، حضرت فضہ بھی کوئی معمولی گھر کی مستور نہیں، یہ بھی اعلیٰ، چونکہ کردار یہ تھا کہ اسلام کو سجانے میں ایک مرد ایک عورت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ، امیر ممکنات مولا کائنات جناب فاطمہ، امام حسین جناب زینب، اور جب یہ ائمہ سے اور پھر جناب زینب جناب عباس سے ہوتا ہوا یہ کردار غلاموں کے دامن تک پہنچا تو ایک سلمان بن کے بولا، ایک فضہ بن کے، مجمع بیدار ہے تو بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے، ایک سلمان بن کے ایک فضہ بن کے، اور دونوں نے کر دیا کمال۔ حضرت سلمان سے کسی نے جا کے سوال کیا، سلمان اتنا بڑا محلہ، اتنا بڑا اپنی وسعتوں کا دائرہ، اتنے سارے لوگ، اتنے محبوب چھوڑ کے آپ در علی پہ آئے ہیں، کچھ وجہ تو ہوگی؟ سلمان نے کہا ہاں، وجہ بس اتنی سی ہے، مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا در چھوڑ دیا، مگر جس در پہ آیا ہوں نا، یہاں آنے کے بعد میری ایک بات سمجھ میں آئی ہے، کل تک جہاں تھا وہاں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، آج جہاں ہوں وہاں ستارے آ کے سلام کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، ابھی بھی تھوڑا سا میرا مجمع بیدار ہو جائے تو شاید کوئی بات ہو۔ کل تک جہاں تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں کل تک جہاں تھا وہاں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، آج جہاں آیا ہوں ستارے ان کے در کا سلام کرتے ہیں، تم ان کے در کا زمانے سے مقابلہ نہ کرنا۔ ٹھیک، ایک کردار جناب سلمان، اگر ان پہ بحث کروں گا ذرا دیر ہو جائے گی، میں آپ کو اپنے ٹائم اپنے وقت کے اندر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا کردار کون تھا؟ حضرت جناب فضہ۔ جناب فضہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کے، یہ کون تھی جناب فضہ؟ حبش کے غلاموں کی سردار کا نام تھا فضہ، کسی عام خاتون کا نام نہیں تھا فضہ۔ اگر آپ پورے شباب پہ ہے تو سنیے، حضرت فضہ
بچوں کو بلایا اور بلا کے جناب فضہ نے مسکرا کے فرمایا میرے بچوں میں علاج کے لیے مدینے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی کہا اماں علاج کے لیے مدینے، اماں علاج کے لیے مدینے، آپ معالج کا نام بتائیے، اماں آپ بیماری کا نام بتائیے، ہم ڈاکٹر مدینے سے یہاں بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سننا میرے بھائی، بچوں سے فضہ نے کہا ہم علاج کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے۔ بولو میرا مجمع، بولے میرے ساتھ، مدینے۔ اماں آپ کوئی عام مستور ہیں، آپ حبش کے غلاموں کی سردار ہیں، تخت آپ کے قدموں میں، تاج آپ کے قدموں میں، شہنشاہی آپ کے قدموں میں، شاہی آپ کے قدموں میں، اماں آپ کوئی عام ہیں؟ جیسے ہی کہا اماں ہم ڈاکٹر اور طبیب کو یہاں بلاتے ہیں، یہاں بلانے کا نام آنا تھا، تڑپ کے اٹھی، بچوں کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے خاموش، جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء چل کے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء، ہاں ابھی جو بیدار نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے دوسرا جملہ، اور جو سو رہے ہیں ان کے لیے تیسرا جملہ ہوگا۔ ساری توجہ درکار ہے آپ کی کہ بچوں یہ سوال یہاں نہیں، میں دربار میں چل رہی ہوں، میرے ساتھ دربار میں چلو، میری رعایا کو بلاؤ۔ غلاموں کو بلایا جناب فضہ نے، وہ بلا کے دربار میں کھڑا کر دیا، تخت کے قریب جناب فضہ کھڑی ہوئی، ساری رعایا دربار میں، بچے جناب فضہ کے قریب میں، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، اماں اماں آپ نے بلایا تھا؟ ہاں میرے بچوں پھر وہی سوال کرو جو تم نے گھر پہ کیا تھا۔ بچوں نے ہاتھ جوڑے، کہا اماں آپ جا رہی ہیں، آپ کوئی عام مستور ہیں، آپ کوئی عام عورت ہے، ہم ڈاکٹر کو یہاں بلاتے ہیں، اے اماں چلیے آپ چلی جائیں، لیکن اماں آپ جائیں گی تو تخت حکومت کا کیا ہوگا؟ اماں بادشاہیت کا کیا ہوگا؟ اماں تخت و تاج کا کیا ہوگا؟ اماں شاہی کا کیا ہوگا؟ اماں شہنشاہی کا کیا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا۔ جناب فضہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، فضہ نے اپنی نالین اٹھائی، اٹھا کے تخت حکومت پہ رکھا، اوئے ہائے ہائے، تخت حکومت پہ رکھا، اور رعایا کی طرف دیکھا فضہ نے، دیکھ کے آواز دی رعایا تمہیں جب بھی میری جوتیوں سے اچھا کوئی حاکم مل جائے اسے ہٹا دینا، اسے بٹھا دینا۔ صلوات بر محمد وآل محمد، میری نالین سے اچھا تمہیں جب بھی، ابھی بھی تھوڑا سا آپ کی آواز بلند نہیں ہوئی، مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں عظمت محمد وآل محمد۔ تمہیں جب بھی میری جوتی سے اچھا حکمران مل جائے اسے ہٹا دینا۔ اچھا تاریخ نے لکھا بھی کہ محمد بیٹے کی جوانی تک حبش کے غلاموں کو فضہ کی نالین سے اچھا کوئی حاکم نہ ملا۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، آپ خاموش رہیے، جو جملہ بڑا ہوگا میں خود کو داد دے لوں گا، ٹھیک ہے، میں خود ہی کہہ دوں گا واہ 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 واہ، دوہرے ثواب میں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ جسے خاموش رہنے کا جتنا اختیار ہے وہ اتنا ہی خاموش رہے۔ آ گئی شہزادی فضہ، میں عبداللہ پور کے حسینیوں کی طرف سے پہنچا عالم تصور میں، شہزادی فضہ کے قدموں میں نے بوسہ لیا، اور میں نے شہزادی فضہ کے قدموں میں لپٹ کے گر کے کہا شہزادی آپ آ گئی ہیں، آپ کو آئے ہوئے کافی دن ہو گئے، شہزادی آپ کو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، بادشاہی چھوڑنے کے بعد، جملہ دلوں میں اتر جائے تو رائے گا نہ ہونے دیجیے گا، بادشاہی چھوڑنے کے بعد شہزادی آپ یہاں آ کے در آل محمد پہ جاروب کشی کر رہی ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، آ جاؤ میرے ساتھ میرے بھائی، ہے نا، شہزادی آپ جاروب کشی کر رہی ہیں، بی بی آپ سرکالے والی کربلا کی زلفیں سنوار رہی ہیں، بی بی آپ حسنین شریفین کے کپڑے دھو رہی ہیں۔ عالم تصور میں نے سوال کیا، فضہ نے جواب دیا تو نادان ہے، تجھے نہیں معلوم میں جن کے کپڑے دھونے آئی ہوں اللہ روز محشر ان کے صدقے میرے گناہوں کو دھو دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کہا ہے یہ میرا مجمع، بھائی میں آپ کو تاریخ سے واقفیت کرانا چاہ رہا ہوں، ہیں میں جن کے کپڑے اللہ روز محشر ان کے صدقے میرے گناہوں کا، آپ جملہ سنیے، یہ تو سمجھیے کہ تمہید تھی، مجلس اب شروع ہوئی ہے۔ فضہ آ گئی، شہزادی مگر آپ بہت بڑی حبش کے غلاموں کی سردار تھی، آپ کا ایک نام تھا، آپ کا ایک وقار تھا۔ شہزادی فضہ نے جواب دیا تو دیکھ لینا خالی میری غلامی کا وقار کتنا اونچا ہوگا، خالی مدد خدا کرے یہ
جملہ پہنچ جائے، تو دیکھ لینا میری غلامی کا وقار کتنا بلند ہوگا، کتنی معراج پہ جائے گا۔ دیکھ لینا زمین کا سلمان ہو یا آسمان کا جبریل، میری اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلامت رہے آپ، زمین کا سلمان ہو یا آسمان کا جبریل ہو، میری اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آئے گا۔ لیجئے صاحب، میں نے بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی ہے۔ ایک دن شہزادی فضہ گھر کے اندر تھی، تشریف رکھتی ہیں گھر کے اندر۔ حضرت سلمان فارسی تشریف لائے اور سلمان نے بہت تیزی میں رہے ہوں گے کسی مسئلے کو لے کر، ایک دم سے دق الباب کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کے ایک جملہ کہا، فضہ بہن علی کہاں گئے ہیں؟ اب عبداللہ پور نہ بولے گا تو پھر میں کہاں سے مجمع لے کے آؤں گا میرے عزیزو؟ سلمان ہے جو دق الباب کر رہے ہیں۔ فضہ کا جملہ یاد ہے، زمین کا سلمان ہو یا آسمان کا جبریل، میری اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آئے گا۔ جملہ مکمل ہونے جا رہا ہے، تھوڑا سا بیدار ہو جائے، جملہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ حضرت سلمان نے دق الباب کیا اور دق الباب کر کے کہا، فضہ بہن، فضہ بہن علی کہاں گئے ہیں؟ ذرا آواز بلند تھی، اندر سے شہزادی فضہ کی آواز آئی، سلمان ذرا آواز نیچی کر کے بات کرو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ سلمان ذرا آواز دھیمی کر کے بات کرو۔ اب تو سلمان کے تیور بدل گئے۔ سلمان کہہ رہے، فضہ بہن آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ فضہ نے کہا کون ہو؟ کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے، السلمان منا اہل البیت۔ اندر سے فضہ نے تڑپ کے کہا، یاد رکھ اگر تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے السلمان منا اہل البیت، تو میرے بارے میں نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا ہے الفضۃ منا۔ یا علی مدد، اگر تیرے بارے میں ابھی بھی مجمع بیدار نہیں ہوا ہے، اگلا جملہ آپ کے حوالے، اگر تیرے بارے تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ السلمان منا اہل البیت، میں سمجھتا ہوں ترجمے کے ساتھ بات ہونی چاہیے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ عربی میں نوجوان اور میرے جو چھوٹے بچے ہیں، عربی میں سب جانتے ہیں بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ آیت معراج والی تھی تو مجلس کی سماعت بھی معراج پر ہونی چاہیے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، باہر سلمان، گھر کے اندر فضہ۔ سلمان نے کہا تو مجھے پہچانتی نہیں، میرے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ فضہ نے کہا میرے بارے میں نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا فضہ ہم اہل بیت میں سے۔ جب بڑی دیر تک دونوں میں بحث ہوتی رہی تو باہر سے آئے ہوئے سلمان نے ہاتھ جوڑ لیا اور جوڑ کے کہا فضہ بہن چلیے کوئی بات نہیں، پھر تو ہم جا رہے ہیں اپنے گھر، ہم اپنے آستانے پہ جا رہے ہیں۔ فضہ بہن ایسا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے کام میں جا کے مصروف ہو جائیں۔ فضہ نے کہا سلمان ابھی جانا نہیں، سلمان ابھی جانا نہیں۔ سلمان نے پھر باہر سے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا اے بی بی آپ ہی نے تو کہا ہے نا کہ فضہ کے لیے بی بی فاطمہ نے کہا ہے ہم اہل بیت میں ہم اہل بیت میں، فضہ ہم اہل بیت میں سے ہے اور میرے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے، تو بی بی بات تو برابر ہو گئی نا۔ قسم خدا کی مجھے بڑا افسوس ہوگا اگر یہ جملہ چلا گیا ادھر ادھر، تو ساری بیداری چاہوں گا۔ باہر سلمان اندر فضہ، عربی میں بیت کہتے ہیں گھر کو۔ فضہ سے سلمان نے ڈرتے ہوئے کہا کہ بہن فضہ پھر تو بات برابر ہو گئی، آپ بھی اہل بیت سے میں بھی اہل بیت سے، اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضہ نے جواب دیا سلمان جانا نہیں، ابھی تو عدالت آخر باقی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا سلمان میں مانتی ہوں میں بھی اہل بیت میں سے، تو بھی اہل بیت میں سے، میں بھی اہل بیت میں سے، تو بھی اہل بیت میں سے، مگر فرق یہ ہے تو بیت کے باہر رہتا ہے، میں بیت کے اندر رہتی ہوں۔ سلمان محمد والے محمد، کمال ہے صاحب، مگر فرق ہے تو بیت کے باہر رہتا ہے، میں بیت کے اندر رہتی۔
अच्छा जनाब फिदा ने ऐसे ही तो कहा नहीं होगा कि ज़मीन का सलमान हो या आसमान का जिब्रील मेरी इजाज़त के बगैर घर में नहीं आ सकता। हज़रत सलमान निकले, जनाब अबू दर पहुँच गए। फिदा बहन अली कहाँ है? फिदा ने न दाएँ देखा न बाएँ देखा, न ऊपर देखा न सामने देखा, कुछ नहीं, एक लफ्ज़ कह दिया, अली आसमान पर रिस्क बांट रहे हैं। आहा, जो बेदार हैं उनके हवाले ये जुमला क्या कहा? अली कहाँ गए? कहा अली आसमान पे रिस्क बांट रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अंदर वाले को अंदर की खबर होती है। शहजादी फिदा है खाने हरम फातिमा में, है ना। फिदा ने कहा अली आसमान पे रिस्क बांट रहे हैं। अभी 2 ही 4 कदम चले थे जनाब अबू दर, सामने तुराब पे बैठा हुआ अबू तुराब को देख लिया हैं, सामने देखा अली तशरीफ फरमाए। अब ये घबराए हुए गए, अली के कदमों से लिपट गए हजरत अबू दर, और कदमों से लिपट के कहते हैं मौला आपके घर से अच्छा कोई घर नहीं, मौला आपके घर से सच्चा कोई घर नहीं, मौला आपके घर से सादिक कोई घर नहीं, आयतों का नज़ूल आपके घर पे, मौला जंगों के आदाब आपके घर से, सखावतों के दस्तूर आपके घर से, इल्म फजल कमालात के तरीक़े आपके घर से। हे मौला, मौला ने एक मरतबा अबू दर की तरफ देखा, देख के कहा अबू दर परेशान क्यों हो रहा है, क्या बात है? क्या मौला आपके घर से सच्चा कोई घर नहीं, मगर आज मुझे आपके घर से मादल्ला गलत जवाब मिल गया। लीजिए क़यामत हो गई, क्योंकि फिजा ने कहा था ना अली आसमान पे, बोले मेरे साथ रिस्क बांट रहे हैं, आपके घर से मुझे गलत जवाब मिल गया। मौला आप तो यहाँ बैठे हैं, फिजा बहन कहती हैं अली आसमान पे रिस्क बांट रहे हैं, आप तो यहाँ बैठे हैं, फिजा बहन कहती अली आसमान पे रिस्क बांट रहे हैं। मेरे मौला ने एक मरतबा खैबर वाली उंगलियाँ उठाई, और उठाने के बाद अबू दर को देखा, और देख के आवाज़ दी अबू दर मेरी उंगलियों के दरमियान देख मैं कहाँ हूँ। अब जो अबू दर ने देखा, कहा या अली आप तो चरखे अव्वल पे हैं, या अली अब तो चरखे दुय्यम पे है, या अली आप तो चरखे दुय्यम पे है, या अली आप तो चरखे चहारम पे है, या अली आप तो चरखे चहारम पे है। हे मेरे मौला, अली कहते जा रहे हैं अबू दर मेरी उंगलियों में देख मैं कहाँ हूँ, या अली चरखे अव्वल चरखे दुय्यम चरखे सय्यम, या अली अब तो आप मलकुल मौत से कह रहे हैं फला की रूह कब्ज कर ले, फला की रूह वापस कर ले, अब तो आप उससे कह रहे हैं कि फला का रिस्क दे दे, फला का रिस्क ले ले। याद रखिएगा, अबू दर को देखा अबू तालिब के लाल ने, और देख के आवाज दी कभी फिजा पे नाराज ना होना, जो शय तूने मेरी उंगलियों के दरमियान देखी है वो फिजा घर बैठ के देखती है। अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो शय तूने मेरी उंगलियों के दरमियान देखी है वो फिजा घर बैठ के देखती है। मेरे दी तो बात बहुत तुलानी थी, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ, मुख्तसर कर रहा हूँ। जो शय तूने मेरी उंगलियों के दरमियान देखी है, ये है आले मोहम्मद की कनीदी का तमगा, ये है फातिमा जहरा के साथ बनाई हुई रोटियों का असल नतीजा। मैं तारीख से बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा जनाब फिजा आ गई, तो आप होते तो आप भी सवाल करते हैं, कुछ लोग तो अदालत में सवाल करते हैं, और कुछ लोग खयानत की नीयत से सवाल करते हैं। अल्लाह इस बीमारी को हमारे घरों से दूर रखे। अरब की कुछ बागी औरतें गईं, और जाने के बाद जनाब फिजा आ चुकी हैं, जाने के बाद फिजा को बातें सुना रही, अरे फिजा बहन आप यहाँ क्यों आ गई, शहजादी अच्छा खासा आप वहाँ इतनी बड़ी सल्तनत चला रही थी, अच्छी खासी आप हबश के ग़ुलामों की सरदार थी। होता है ना, ये मर्द उस ज़माने में अरब का कल्चर बना हुआ था, दूसरे के घरों में जाके तीसरे की बातों को रखना और चलाना। फिजा बहन आप यहाँ क्यों आ गई, आपने सल्तनत छोड़ी, बादशाही छोड़ी, अरे मेरे भाई थोड़ा सा अगर बेदार हो जाएंगे तो मुझ पे आपका एहसान हो जाएगा। फिजा बहन आपने सल्तनत छोड़ी, बादशाही छोड़ी, शहनशाही छोड़ी, सब कुछ छोड़ के, अरे क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की। जनाब फिजा ने जवाब दिया, मौलाना हसन मेदी साहब के, मीरपुरी साहब के शेर के ज़रिए से दलील को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। जैसे ही अरब की औरतों ने पूछा फिजा बहन आप यहाँ क्यों आ गई, जनाब फिजा ने आवाज़ दी, क्या खबर तुमको मैं करती थी दुआएं कब से। अब तो ये मेरा बेदार मजमा बोलेगा ना, क्या खबर तुमको मैं करती थी दुआएं कब से। औरतों ने क्या पूछा अरब की, आप यहाँ शहनशाही छोड़ के क्यों आई।
فضا نے جواب دیا کیا خبر تم کو میں کرتی تھی دعائیں کب سے؟ سلطنت چھوڑ کے مانگی تھی کنیزی رب سے۔ نا ایسے نہیں، تھوڑا سا آپ کو بابا دے بلند آنا پڑے گا۔ کیا خبر تم کو میں کرتی تھی دعائیں کب سے؟ سلطنت چھوڑ کے مانگی تھی کنیزی رب سے۔ ارے خادمہ بن کے درے پاک پہ آئی جب سے، بڑھ گیا میری حکومت کا علاقہ تب سے۔ اور بیدار ہو تو میں بیت حاضر کروں۔ فضا نے عرب کی عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جواب دیا کیا خبر تم کو میں کرتی تھی دعائیں کب سے؟ سلطنت چھوڑ کے مانگی تھی کنیزی رب سے۔ خادمہ بن کے درے پاک پہ آئی جب سے، بڑھ گیا میری حکومت کا علاقہ تب سے۔ مجھے پہچانو میں ہوں فضا، مجھے دنیا کی زبان کہتی ہے، فخر مجھ کو ہے کہ زینب مجھے ماں کہتی ہے۔ اللہ اکبر، میں ہوں فضا۔ ختم ہونے جا رہی ہے بات میری، 4-5 منٹ کی رحمت اور ہے فضائل کے حوالے سے۔ کیا خبر تم کو میں کرتی تھی دعائیں کب سے؟ سلطنت چھوڑ کے مانگی تھی کنیزی رب سے۔ خادمہ بن کے درے پاک پہ آئی جب سے، بڑھ گیا میری حکومت کا علاقہ تب سے۔ میں ہوں فضا، مجھے دنیا کی زبان کہتی ہے، فخر مجھ کو ہے کہ زینب مجھے بولے۔ میرا مجمع تو آپ کو اور انشاءاللہ معراج پہ لے جاؤں، بہت تھوڑی سی رحمت ہے، میں نے بہت کچھ بچا لیا ہے اگلی منزل کے لیے چونکہ تاخیر زیادہ ہو گئی تھی۔ فخر مجھ کو ہے کہ زینب مجھے ماں کہتی ہے۔ یہ آل محمد کی کنیزی کا نتیجہ ہے، جب چاہا جس کے سامنے چاہا ایسی بات کی کہ وہ بات دلیل بن گئی، ایسی بات کی کہ وہ بات دلیل بن گئی۔ لیجئے میں نے سب چھوڑ دیا، جیسے ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، شہزادی فضا کا بھی انتقال ہوا، اور جیسے ہی قبر میں انسان اتارا جاتا ہے، مردے اتارے جاتے ہیں، تو وہاں پہ سوال ہوتا ہے کون آتا ہے؟ نکیرین۔ کون آتا ہے؟ نکیرین۔ یہ عزادار مجھے بتائیں اگر دل کے عقیدے میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہو تو کیا نکیرین سے پہلے بھی کوئی آتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اے بھائی اگر حسینی نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ یہ عزادار بتائیں کیا نکیرین سے پہلے بھی کوئی آتا ہے؟ کہاں آتا ہے لیکن سب کے مقدر میں نہیں آتا۔ جناب فضا کو بھی آپ کے ہمارے 5ویں امام نے اتارا لحد میں، تعویذ قبر کو بند کیا اور بند کر کے چلے۔ حسن اتفاق یہ ہے، شکر ادا کیجئے مولائے کائنات کا جو اپنے چاہنے والوں کی قبر میں نکیرین سے پہلے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر منزل پہ ہمارا امتحان لیا جاتا ہے، مولا کا شکر ادا کیجئے کہ امتحان سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دیا۔ ارے کہا ہے میرے بھائی، ہر منزل پہ امتحان لیا جاتا ہے نا، امتحان سے پہلے پرچہ آؤٹ۔ مولوی صاحب سرانے بیٹھ گئے، ترانے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعی فہم شباب حیدر ابن نظر علی۔ آپ نہ ڈریے گا، میں ہی چلا جاؤں، اللہ سب کو زندگی دے۔ اسماعی فہم سن اور سمجھ، فلاں ابن فلاں، جب تجھ سے سوال کیا جائے کہ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے، بتا دینا علی۔ سن اور سمجھ، جب تجھ سے سوال کیا جائے تو بتا دینا تیرا نبی کون، محمد۔ بھیا امتحان نہیں ہوا بھی، پیپر میرے مولا کے کرم فرمائیوں نے پہلے بھیج دیا کہ میرا بندہ میرا چاہنے والا جھنجھلائے نہیں، گھبرائے نہیں، چونکہ آنے والے کے ہاتھوں میں گرد ہوگا، ہے نا، لہذا گھبرائے نہیں۔ شہزادی فضا کو 5ویں معصوم نے قبر میں اتارا اور اتار کے چلے۔ ہر بندے سے سوال ہوتا ہے، جناب فضا سے بھی سوال ہوا۔ کیا سوال ہوتا ہے؟ من اماموں کا۔ علماء کرام تشریف فرمائیے، چھوٹے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کا کی ضمیر مردوں کے لیے ہوتی ہے اور کے کی ضمیر عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر عورت ہوگی تو من اماموں کے،
من دینوں کے، مرد ہوگا من اماموں کا، من دینوں کا۔ جناب فضہ لحد کے اندر نکیرین کی حاضری ہوئی، نکیرین نے سوال شروع کر دیا۔ جب لحد میں نکیرین فضہ سے بولے کہ من رب کے، تیرا رب کون ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ قبلہ پوری بیداری مجلس یہیں پہ تمام کر دوں گا، اور اگر آپ کی خاموشی رہی تو آدھا ایک گھنٹہ اور بھی آگے جا سکتی ہے۔ جناب فضہ لحد کے اندر نکیرین آئے، سوال کیا۔ جب لحد میں نکیرین فضہ سے بولے کہ من رب کے، تیرا رب کون ہے؟ دیکھیں بھائی، میں بہت محنت سے مصرے میں جواب دے رہا ہوں، آپ کو نثر میں اس کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ جب لحد میں نکیرین فضہ سے بولے کہ من رب کے، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ من اماموں کے ہے کون مولا تیرا؟ کل ولیوں میں عالی نسب کون ہے؟ دین کیا ہے تیرا؟ کیا ہے قبلہ تیرا؟ اور صحیفہ لطف و ادب کون ہے؟ ایسے نہیں بات بنے گی۔ جب لحد میں، پھر سنو، جب لحد میں نکیرین فضہ سے بولے کہ من رب کے، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ من اماموں کے ہے کون مولا تیرا؟ کل ولیوں میں عالی نسب کون ہے؟ دین کیا ہے تیرا؟ کیا ہے قبلہ تیرا؟ اور صحیفہ لطف و ادب کون ہے؟ مسکرا کر یہ فضہ نے ان سے کہا، کیا کبھی میں نے پرکھا تھا تم کون ہو؟ چومنے آیا کرتے تھے حسنین کی جوتیاں، میں نے اس وقت پوچھا تھا تم کون ہو؟ یا علی مولا خدا آپ کو سلامت رکھے، چومنے آیا کرتے تھے حسنین کی جوتیاں، میں نے اس وقت پوچھا تھا تم کون ہو؟ میں علی کے در کی کنیز ہوں۔ اب اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو، تمام ہو گئی مجلس۔ اب اگر تم نے پوچھا کون، کس سے کہہ رہا ہے؟ فضہ ہے فاطمہ کی کنیز۔ قبر میں آئے ہیں نکیرین۔ جب لحد میں نکیرین فضہ سے بولے کہ من رب کے، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ من اماموں کے ہے کون مولا تیرا؟ کل ولیوں میں علی نسب کون ہے؟ دین کیا ہے تیرا؟ کیا ہے قبلہ تیرا؟ اور صحیفہ لطف و ادب کون ہے؟ مسکرا کر یہ فضہ نے ان سے کہا، کیا کبھی میں نے پرکھا تھا تم کون ہو؟ چومنے آیا کرتے تھے حسنین کی جوتیاں، میں نے اس وقت پوچھا تھا تم کون ہو؟ اچھا اب اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو، جس نے بھیجے تھے کھانے جلی ہے وہی، زندگی بھر مجھے جس نے بیٹی کہا، مجھ کنید خدا کا نبی ہے وہی۔ اب اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو، جس نے بھیجے تھے کھانے جلی ہے وہی، زندگی بھر مجھے جس نے بیٹی کہا، مجھ کنید خدا کا نبی ہے وہی، جس کی آیات تھی میرا طرز سخن، اے فرشتوں کتابیں وہی ہے وہی۔ ارے شاعری سمجھتے ہیں آپ، جس کی آیات تھی میرا طرز سخن، اے فرشتوں کتابیں وہی ہے وہی، جس کی زہرا بنا کوئی بیٹی نہ تھی، اس محمد نے بیٹی کہا ہے مجھے۔ نہیں سب مل کے بولیں گے تو شاید اس مصرے کا حق ادا ہو جائے، ہے نا؟ جس کی زہرا بنا، اب اگر تم نے پوچھا ہے، مجلس ختم ہو گئی اس مصرے پہ، اب اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو، جس نے بھیجے تھے کھانے جلی ہے وہی، زندگی بھر مجھے جس نے بیٹی کہا، مجھ کنید خدا کا نبی ہے وہی، جس کی آیات تھی میرا طرز سخن، اے فرشتوں کتابیں وہی ہے وہی، ارے جس کی زہرا بنا کوئی بیٹی نہ تھی، اس محمد نے بیٹی کہا ہے مجھے۔ ایک ولی نے بہن، دو ولیوں نے ماں، دو ولیوں نے دادی کہا ہے مجھے۔ ایک ولی نے بہن، دو ولیوں نے ماں، دو ولیوں نے دادی کہا ہے مجھے۔ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، جہاں سب کے عجائب کا انجام ہے، وہاں فضہ کی عظمت کا آغاز ہے۔ عرش سے اس کی خاطر طعام آ گیا، فاطمہ کی کنیزی کا اعجاز ہے۔ قسم خدا کی اس در پہ آ کے تو دیکھے زمانہ۔ آپ نے سنا تو یہی ہے نا کہ فاطمہ نے چند روٹیاں بھیجی، آیت کا نزول ہو گیا، دہر کا سورہ۔ آیت کا نزول کیسے ہوا؟ روٹیاں گئی۔ مجھے اتنا بڑا مجمع انصاف سے بتائے کہ کن کن روٹیوں پہ فاطمہ کا نام تھا، کن کن پہ فضہ کا نام تھا۔
جملہ بہت بڑا میں نے کہہ دیا، یہ فاطمہ شہزادی کے کرم کا نتیجہ تھا کہ جس کے کام میں کنیزوں کی شمولیت ہو جائے اسے فاطمہ کنیز نہیں سمجھتی ہے۔ آیت میں صرف یہ بحث ہوئی کہ جو روٹی فاطمہ کے گھر سے نکلی اس کے بدلے اللہ نے آیت بھیج دی۔ قسم خدا کی، شب عاشور ساری رات فضا پریشان رہی، ساری رات۔ ایک منزل شب عاشور ایسی آئی کہ سلطان کربلا ابا عبداللہ الحسین کی نگاہ اماں فضا کے اوپر پڑی۔ ایک دم سے دیکھا کہ جناب فضا ایک خیمے کے گوشے میں بیٹھ کے زمین پر کچھ لکیریں کھینچ رہی ہیں۔ اور آگے بڑھے امام، آگے بڑھ کے سوال کیا، اماں فضا آپ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، شہزادی وجہ کیا ہے؟ شہزادی کیا بات ہے؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ فضا نے تڑپ کے جواب دیا، اے سرکار ابا عبداللہ الحسین، مولا میرے آقا، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کل صبح عاشور ہے، کربلا میں اپنی کوئی اولاد نہیں لائی ہوں، کل زینب و محمد سے سرخرو ہو جائے گی، کل لیلا علی اکبر سے سرخرو ہو جائیں گی، کل ام فروا اپنے قاسم سے سرخرو ہو جائیں گی، مگر اے شہزادے میری اولاد کربلا میں نہیں ہے۔ حسین نے پتا یہ ہے چاہتوں کا نتیجہ جب سچی محبت ہوتی ہے۔ مظلوم حسین نے آنکھیں اشکبار کرتے ہوئے کہا، اماں آپ گھبرائیے گا نہیں، جب حسین مقتل میں گھوڑے سے گرے گا نا تو جیسے اپنی ماں زہرا کو آواز دے گا ویسے ہی میرے دل سے اور میرے زبان سے ایک آواز اور اٹھے گی، اماں فضا حسین کا آخری سلام، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں سلام ہے ان بچوں پر جنہوں نے یاد سکینہ میں اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا ہے، شب بیداری، رات بھر کا جاگنا، حسین کے عزاداروں کا ماتم۔ جب آپ ابھی جاگیے گا اور جب بہت دیر رات گزر جائے، نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، جب بہت دیر رات گزر جائے اور جب آپ کی آنکھوں پہ نیند طاری ہو جائے نا تو آپ کچھ دیکھیے گا نہیں، بس زندان کا تصور کر لیجیے گا، اللہ اکبر، اور زندان شام کا تصور کر کے صرف ایک جملہ کہیے گا، سکینہ کیسے آپ کربلا سے زندان کے اندھیرے تک آ گئی؟ اس لیے کہ ترکی کے ایک غلام کو یزید ملعون کے سپہ سالاروں نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا، ایک تعزیانہ دیا تھا لوہے کا، اور یہ کہا تھا اے غلام ترکی تجھے یہ تعزیانہ اس لیے دیا جا رہا ہے جب تو شام کے دربار میں پہنچے گا تو تجھے یزید سے سب سے بڑا انعام دلوایا جائے گا۔ کہا کس بات کا انعام اور یہ تعزیانہ کیوں؟ تو غلام ترکی سے یزید کے کمانڈر نے کہا تھا یہ تعزیانہ اس لیے ہے کہ جب سکینہ کو نیند آئے تعزیانوں سے جگانا، جب زینب کو نیند آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب زینب کو نیند آئے تعزیانوں سے ہے، شب بیداریوں میں جاگنے والے حسینیوں، ارے تمہیں لاکھوں سلام، تم بڑے آزاد طریقے سے حسین کا ماتم کرتے ہو، اللہ کوئی غم نہ دے۔ عزادارو بہت خوش نصیب ہے آپ، بہت خوش نصیب ہے آپ۔ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کسی نہ کسی خدمت میں یہ بچے، یہ عزادار، یہ نوجوان لگے ہوئے ہیں، کتنی خوش نصیبی ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہنے نہیں آ رہا ہے کہ اگر تم فرش ادا بچھاؤ گے تمہیں تعزیانے مارے جائیں گے، کوئی نہیں کہتا کہ اگر تم حسین کا ماتم کرو گے تو تمہیں تماچے مارے جائیں گے۔ سکینہ سے پوچھو کہ ان اشک ادا کی قیمت کیا ہے۔ بی بی کی روایت کا ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں، بی بی فرماتی ہے عزادار خوش نصیب ہیں کہ جو ہمارے غم میں روتے ہیں۔ شہزادی کیوں؟ بی بی نے کہا دنیا کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پہ کتنے غم ٹوٹے ہیں، میں ایک قطرہ آنسو بہاتی تھی، شمر مجھے نہ جانے کتنے تماچے مارتا تھا۔
اللہ اکبر. آپ کی آواز گریہ بلند ہے. بہت دیر مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ آپ رو چکے, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. حسین کی اجڑی ہوئی ماں کو یہی انتظار رہتا ہے, کب آئیں گے میرے لال کے عزادار, کب آئیں گے میری سکینہ کے ماتمدار, کب آئیں گے میری لٹی ہوئی زینب کی چادر کا پرسہ دینے والے عزادار. اے عزادارو, آپ آ گئے, آپ نے گریہ کر دیا. بھائی ایک جملہ پڑھنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ مجلس مکمل ہو سکے اور تمام ہو سکے. یہ سکینہ ہے جن کی یاد میں آج رات بھر آپ کو رونا ہے, جن کی یاد میں شب بیداری کرنی ہے. اگر سکینہ کے غم پوچھنا ہے تو چلو میرے ساتھ عالم تصور میں شام کی لٹی ہوئی زینب سے پوچھو, بی بی سکینہ کے جگر پہ کتنے غم ڈھائے گئے, سکینہ کے رخساروں پہ کتنے تماچے مارے گئے, سکینہ کے پشپ پر کتنے تازیانے مارے گئے. عزادارو, کیا تعجب ہے کہ علی کی بیٹی زینب آواز دے, اس لیے کہ کسی چاہنے والے نے بھی جب زینب سے سوال کیا تھا نا, بی بی آپ کے اوپر کربلا میں کتنے مصائب ڈھائے گئے, تو شہزادی زینب نے ایک فقرہ کہا تھا, پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ٹوٹا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ٹوٹا. شام غریباں کی ستائی ہوئی زینب, صبح عاشور سے عصر عاشورہ تک لاشوں کے انبار دیکھ کے آئی ہے علی کی بیٹی. زندان کے اندھیرے دیکھے زینب نے, درمیان راہ کربلا اور راہ شام بی بی نے نہ جانے کتنے ستم دیکھے. وہ علی کی بیٹی زندان میں آ گئی, سکینہ زندان میں ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا چاہنے والا آیا, آ کے سوال کرتا ہے, بی بی آپ کو زندان میں آپ کے ساتھ کچھ بچے بھی ہیں. کہا, اے میرے چاہنے والے, تو سن نہیں سکتا کہ اس زندان میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. عزادارو, یہی وجہ ہے کہ جناب سکینہ اکثر و بیشتر زندان کے اندھیرے میں اپنے بھائی سجاد سے سوالات کیا کرتی تھی. کبھی کہتی تھی, بھیا سجاد, اس قید خانے میں اگر کوئی مر جاتا ہے, اس قید خانے میں کوئی قیدی مر جائے, بھیا اس کی قبر پہ دوبارہ شمر تو نہیں آتا. عزادارو, یہ سکینہ کے سوال ہے. اے بھیا دوسرا سوال, اے بھیا اگر میں اپنے وطن نانا کے مدینے نہ جا پائی, رو لو عزادارو, رو لو عزادارو, اگر نانا کے مدینے نہ جا پائی, اے بھیا کیا میری قبر پہ سناٹا تو نہیں ہوگا؟ اے بھیا مجھے پیاس نے بہت مارا ہے. عزادارو, سکینہ سوال کر رہی, بھیا اے بھیا جب اگر میں مر گئی, میری لاش کو کہیں نم زمین پہ دفنا دینا, اس لیے کہ میں التش کی صدائیں بلند کرتی رہی لیکن ظالم نے مجھے پانی نہیں دیا. لو زندان شام میں سکینہ مر گئی, زینب تنہا ہو گئی. اب زینب کو مدینے آنا ہے, بس 2 جملے مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. اے عزادار علیہ مظلوم کربلا, زینب مدینے آنے والی ہے. ایک دم سے راوی بیان کرتا ہے, داخل حرم مدینہ ہوئی. کون؟ علی کی بیٹی. تھوڑا سا سانس لے لو, آخری جملہ, مصائب تمام ہے. علی کی بیٹی زینب داخل مدینہ ہو گئی. ادھر بشیر نے علم بلند کیا, اے مدینے والو, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. یہ جملے پڑھنے کے بعد لگتا ہے کلیجہ منہ کو آ جائے گا. مدینے والو, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. اس صغرا سے پوچھو جو اکبر کا انتظار کر رہی تھی. مدینے والوں, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. سارے دن علی کی بیٹی زینب فریاد کرتی رہی. اور اس کے بعد راوی نے یہی جملے لکھے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ نانا کی مزار پہ زینب گئی ہے. جانے کے بعد نانا کے مزار پہ زینب کہتی ہے, اے نانا زینب لٹ کے آ گئی. اے نانا علی اکبر کو چھوڑ آئی زینب. اے نانا حسین بھیا کو چھوڑ آئی. اے نانا قاسم مارا گیا. اے نانا محمد مارے گئے. اے نانا حبیب مارے گئے. اے نانا میرا گھر بار لٹ گیا. راوی بیان کرتا ہے کہ زینب نے دن کے اجالے میں نانا کے لحد پہ سب کے غم بیان کیے لیکن اپنا کوئی غم بیان نہ کیا. رونے کے لیے آمادہ مجلس ختم ہو گئی, اپنا کوئی غم بیان نہ کیا. لیکن جب رات ہوئی, زینب نے کہا, بیویوں سروں پہ چادریں ڈالو, اماں کے مدار پہ چل رہا ہے. علی کی بیٹی زینب اماں کے لحد پہ آئی, زبان سے کچھ نہیں کہا, شانے سے ردا ہٹائی. اے اماں, دن کے اجالے میں نانا کو داغے رسن نہ دکھا پائی. اے
ظلموا ينقلبي ينقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے کربلا کے ان مسافروں کا جن پر بے انتہا ظلم اٹھائے گئے، جتنے بھی عزادار مجلس حسین میں تشریف فرما ہو، اللہ ان کی دلی حاجات کو پوری فرما۔ پالنے والے ادائے امام حسین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہو رہی ہو اس کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ایران عراق کی بالخصوص حفاظت فرما۔ سیریا کے اندر بی بی زہر، بی بی زینب، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مقدسات کی حفاظت فرما۔ بالخصوص ایران کو تمام ظالم ممالک پہ کامیاب و کامرانی عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے غم حسین کا، ہم سب کو متحد ہو کے غم کربلا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک یہ جن بچوں نے اس شب بیداری کا انعقاد کیا ہے مولا، ان کی تمام تر دلی حاجات کو پوری فرما۔ تجھے غم جناب زہرا کا واسطہ، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ٹوٹے ہوئے مزار کی تعمیر فرما۔ ہمیں جو بیمار آزار پریشان حال مفلس و لاچار ہوں، ان کی تمام بیماریوں کو، ازاریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ برادر صغیر شیر عباس صاحب بہت زیادہ علیل ہیں، جو حضرات بھی علیل ہیں پروردگار عالم ان تمام حضرات کو بیمار کربلا کے صدقے صحت کاملہ عنایت فرما۔ سرکار حجت کے ظہور میں تحجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔